اردو ناول بیک میں ملی محبت پارٹ 1۔ شہر کے بہت بڑے شادی ہال میں اس وقت شہر کے جانے مانے بزنس ٹائکون راجا شیر کیانی کے اکلوتے بیٹے راجا شہریار کیانی کی شادی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ شہریار کی شادی اس کے چچا راجا شیروز کیانی کی بیٹی کرن سے ہونے جا رہی تھی۔ شہریار کیانی بچپن سے ہی کرن کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن کرن نے ہمیشہ اسے کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا تھا۔ وجہ وہ اسے ہمیشہ بڑا بھائی ہی سمجھتی تھی۔ شہریار بار بار اظہار محبت کرتا، کرن شہریار کو ہر بار سمجھاتی کہ وہ اس کو ہمیشہ بڑے بھائی کا درجہ دیتی آئی ہے، پر شہریار اس کی باتوں کو مذاق سمجھ جاتا کہ وہ شاید شرما گئی ہے، اس لیے ایسا کہتی ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ شہریار نے اپنے والد شیر کیانی سے اپنی شادی کی بات کی اور ساتھ ہی کرن کے لیے رضامندی بھی دی۔ شیر کیانی تو بیٹے کی بات سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ اگر بھائی کی بیٹی بہو بن کر آ جاتی تو انہوں نے اسے کہا، میں تمہارے چچا شہروز کیانی سے بات کرتا ہوں، جس پہ شہریار خوشی سے جھوم اٹھا۔ گھر کے اندر بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی رکنے کی آواز نے اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی کرن کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو کہ اپنے فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ تایا اور تائی کو دیکھتے ہوئے وہ بولی، کاشان میں بعد میں کال بیک کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر کرن نے کال کاٹ دی۔ کرن بھاگ کر نیچے آئی اور اپنے تایا تائی سے ملنے لگی اور پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے روم میں واپس چلی گئی۔ شیلا بیگم اور شہروز کیانی دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے اور ان سے ملنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ چائے اور لوازمات لیے آئی تھی۔ ہلکے پھلکے ماحول میں چائے پی گئی۔ اب شائستہ بیگم اور شیر کیانی اصل مدعے پر آئے۔ شہروز، میں اپنے بیٹے شہریار کے لیے بیٹی کرن کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی شہروز نے شیر کو گلے لگا لیا اور کہا، بھائی جان، میری کرن آپ کی ہوئی۔ دونوں بیگمات نے بھی رضامندی دی۔ کرن کرن کدھر ہو بیٹا؟ شیلا بیگم اس کو آوازیں دیتے ہوئے اس کے روم میں داخل ہوئی۔ کرن جو ابھی واش روم سے نکلی تھی، ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، جی ماما۔ کرن، تمہیں پتا ہے کل تیرے تایا کیوں آئے تھے؟ ارے ماما، ان کا اپنا گھر ہے، جب دل چاہے آئیں، کرن نے مسکرا کر کہا۔ ارے نہیں پگلی، وہ اپنے شہری کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے آئے تھے اور تیرے پاپا نے ہاں کر دی۔ شیلا بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بتایا۔ کرن پر تو خیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اس نے ماں کو اصل بات سے آگاہ کرنے کی ٹھان لی۔ ماما، مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ کرن نے نیچے دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ ہاں ہاں، بول میری بچی، شیلا بیگم نے کہا۔ ماما، میں کاشان سے پیار کرتی ہوں۔ کون ہے وہ اور کدھر کا ہے؟ شیلا بیگم نے حیرت پہ چہرے پہ سخت تاثرات لاتے ہوئے پوچھا۔ ماما، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، میرے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن وہ ملک فیملی سے تعلق رکھتا ہے، پر ماما میں اس کے بغیر۔ چپ کر کرن، ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ شیلا بیگم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بول پڑی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو ہم کیانی ہیں اور ہم اپنی بیٹی کبھی ملک خاندانوں میں نہیں بیاتے۔ کوئی اور ہوتا تو میں تمہاری مدد ضرور کرتی، لیکن وہ ملک ہیں، اس لیے اس سے بھول جاؤ۔ ماما، آپ ایک بار کاشان سے مل تو لیں نا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، کرن نے التجائیہ لہجے میں ماں سے کہا۔ چپ ہو جا کرن، تمہارے پاپا نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، اب میں کوئی فضول بات نہ سنوں، اور ہاں
شادی کی تیاری کرو، اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے۔ کیونکہ شہری نے شادی کے بعد کینیڈا جانا ہے اور اس کی فلائٹ کو 15 دن رہتے ہیں، وہ کہہ کر روم سے چلی گئی۔ کرن نے روتے ہوئے کاشان کے بارے میں سوچا۔ کرن اچھی طرح جانتی تھی اپنے خاندان والوں کا۔ اسے پتا تھا کہ وہ مر کر بھی ملک خاندان میں اسے نہیں دیں گے، اس لیے وہ بھی کاشان سے بات کرنے کا سوچ کر چپ ہو گئی۔ شہرزار کو شیر کیانی نے خوشخبری سنائی کہ شہروز نے ہاں کر دی ہے۔ تب شہری کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ کر شائستہ بیگم نے دل میں کہا، سدا ایسے ہی میرا بیٹا مسکراتا رہے۔ مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خوشی بس کچھ دن کی ہے۔ شائستہ بیگم نے کہا، بیٹا کرن تمہاری پسند ہے؟ نہیں تو میں تمہارے لیے سمارا کا سوچ کر بیٹھی تھی۔ شائستہ بیگم نے اپنی بھتیجی کا ذکر کیا۔ سمارا کی آنکھوں میں انہوں نے شہری کے لیے محبت دیکھی تھی۔ پر چلو شاید کرن ہی میرے شہری کے نصیب میں تھی، مگر انہیں کیا پتا شہری کے نصیب میں تو سمارا ہی تھی۔ کرن نے کاشان کو ساری بات بتائی تو کاشان بھی پریشان ہو گیا، اور پھر کافی دیر سوچنے کے بعد کرن نے ایک حل بتایا اور کاشان بھی اس بارے میں سوچنے لگا۔ دونوں نے پلان بنایا اور بے فکر ہو گئے۔ شادی ہال میں بیٹھے لوگ دلہن کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اب ہال کے اندر شائستہ بیگم کے بھائی کی فیملی آتی ہوئی دکھائی دی۔ ان میں سمارا بھی تھی۔ آمنہ بیگم نے سمارا کو بہت مشکل سے آنے کے لیے راضی کیا تھا۔ سمارا کا کہنا تھا کہ وہ شہری کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، لیکن آمنہ بیگم نے سمارا کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم نہ گئی تو تمہاری پھپھو کیا سوچیں گی، ورنہ آمنہ بیگم اپنی بیٹی کے حال دل سے اچھے سے واقف تھی۔ سمارا نے فیروزی اور ٹی پنک کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، اس پہ لائٹ سا میک اپ، وہ واقعی میں چاہے جانے کے لائق تھی، لیکن اس کی محبت تو کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ سمارا کے دل سے تڑپ کر ایک دعا نکلی، شاید یہ قبولیت کا وقت تھا۔ وہ لہنگا سنبھالتی ہوئی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اتنے میں نکاح ہونے کا شور اٹھا اور سب دلہن کو لینے اس کے کمرے میں چلے گئے، لیکن یہ کیا، دلہن تو کمرے میں تھی ہی نہیں، اور میز پر ایک خط پڑا ہوا ملا جو شیلا بیگم پڑھتے ہی دھڑم سے زمین پر گر گئی۔ کرن کے سامنے رکھا موبائل کب سے بج رہا تھا، لیکن وہ کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ کرن آپی، کب سے آپ کا فون بج رہا ہے؟ کرن کے چھوٹے بھائی شاویز کیانی نے کہا، اور ساتھ ہی فون اسے پکڑاتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ ایک بار پھر سے موبائل بجنے لگا۔ کرن نے موبائل اٹھا کر دیکھا، کاشان کالنگ لکھا دیکھ کر وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جی کاشان، کیا بات ہے؟ کرن اپنے ہی دھیان میں بولی۔ کیسی باتیں کرتی ہو کرن، اتنی بڑی ٹینشن ہے اور تم کہتی ہو کیا بات ہے، ایسے حد ہے یار، کاشان نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا کاشان۔ اچھا چھوڑو، اور یہ بتاؤ تمہاری پیکنگ ہو گئی؟ ہاں ہو گئی کاشان۔ جی کاشان کی جان، میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی نا؟ کرن تم خود سوچ لو، تم شہریار کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو کر لو اس سے شادی۔ کاشان نے اسے آپشن دیا۔ نہیں کاشی، میں آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں جانتا ہوں یار، اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، اور ہاں ٹائم پہ پہنچ جانا، فلائٹ مس ہو جانے کا خطرہ ہے، اور یونا پیرس کے 2 ٹکٹ بہت مشکل سے ملے ہیں اس ڈیٹ کو۔ کرن نے ساری بات سن کر بس یہی کہا، چلے ٹھیک ہے، میں رکھتی ہوں، اور ساتھ ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ دلہن کمرے میں نہیں ہے، ایک شور اٹھا۔ ہال میں سب کی نظریں ویٹنگ روم کی طرف تھی جہاں کچھ دیر پہلے دلہن تھی۔ شہریار کیانی، شیر کیانی، شہروز کیانی، شاویز کیانی، سب لوگ روم کی طرف بھاگے، اور شائستہ بیگم کی نظر جب شیلا بیگم پر پڑی تو وہ اسے سنبھالنے لگی۔ تب ہی شائستہ بیگم کی نظر میز پر پڑے خط پر گئی۔
تو وہ خط اٹھا کر بآواز بلند پڑھنے لگی۔ پاپا، میں کاشان ملک سے بہت محبت کرتی ہوں، اس لیے میں نے ماما کو بھی بتایا تھا، پر افسوس ماما نے میری بات نہ مان کر مجھے یہ قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیا۔ میں کاشان سے کوٹ کر رہی ہوں، مجھے ڈھونڈنے کی یا میرا پیچھے کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ میں اس وقت پیرس کے لیے روانہ ہو چکی ہوں۔ شہریار نے گلے میں پڑی گلابوں کی مالا کو نکال کر توڑتے ہوئے زمین پر دے ماری اور اپنا صحرا پگڑی بھی زمین پر مارنا چاہی، پر شیر علی نے پگڑی کو تھامتے ہوئے کہا، او پتر، یہ پگڑی زمین پر نہیں سر پر رکھی جاتی ہے، یہ ہماری عزت ہے، مان ہے، اسے زمین پہ نہیں پھینکتے۔ کہاں کا مان ابا جی، ہماری عزت تو کرن مٹی میں ملا کر چلی جا چکی ہے۔ شہریار نے غصے سے کہا۔ شہروز علی اور شاویز علی بہت شرمندہ ہو رہے تھے، جبکہ شیلا بیگم صوفے پر نام دراز تھیں۔ شیر علی نے کہا، کرن نے جو غلطی کی وہ ناقابل معافی ہے، پر اس وقت اگر میرے بیٹے کی بارات اگر دلہن کے بغیر واپس چلی گئی تو میری بہت بدنامی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شیر علی نے شائستہ بیگم کو مخاطب کیا اور کہا، جاؤ اپنے بھائی اور باوج کو ادھر بلاؤ۔ شائستہ بیگم جی اچھا کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد شائستہ بیگم اپنے ساتھ راجہ ریاض کے انی شائستہ کے بھائی ساتھ تھے اور آمنہ بیگم ان کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ ریاض کے انی نے شیر کے انی کو کہا، بھائی جان آپ نے بلایا تھا؟ ہاں ریاض، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ حکم کریں بھائی جان، ریاض کے انی نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا، میں اپنے بیٹے شہریار کے لیے تمہاری بیٹی سمارا کا ہاتھ مانگتا ہوں، تم مجھے اپنی بیٹی دو گے؟ ریاض کے انی سوچ میں پڑ گئے۔ ریاض سوچ مت، میری عزت پر بنی ہے۔ ریاض نے کہا، بھائی جان آپ سے عزیز مجھے کوئی نہیں ہے، اور ساتھ ہی آمنہ بیگم کی طرف دیکھا۔ آمنہ بیگم نے ہاں میں گردن ہلائی تو ریاض نے کہا، میری سمارا آج سے آپ کی بیٹی ہوئی، جب آپ چاہیے تب بارات لے آئیے۔ نہیں ریاض، جب نہیں، ابھی اپنی بیٹی کو دلہن بناؤ، آج ہی وہ میرے گھر کی بہو بنے گی۔ جیسا آپ کہیں بھائی جان۔ اور ریاض کیانی نے آمنہ بیگم کو سمارا کو دلہن بنانے کو کہا۔ کچھ دیر بعد ہی سمارا دلہن کے روپ میں شہریار کے ساتھ بیٹھی ہوئی بہت خوش تھی، اپنے کڑے مستقبل سے بے خبر۔ دل دل کدھر ہو یار، ٹائم دیکھا ہے؟ کالج سے دیر ہو جانی ہے۔ صبا نے دل اویس کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دل کو آواز لگائی جا رہی تھی۔ یہ گھر بہت بڑا بھی تھا۔ دل اویس کا تعلق کافی امیر گھرانے سے تھا۔ دل اویس کے والد ملک ضمیر احمد کو وراثت میں کافی زمینیں ملی تھیں، کیونکہ وہ 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ دل اپنے گھر بھر کی لاڈلی ماں باپ کی اکلوتی تھی اور اپنے بھائی کی بھی بہت پیاری تھی۔ دل کو تکلیف ہوتی تو درد اس کے بڑے بھائی کو ہوتا تھا۔ دل اویس محض 16 برس کی تھی اور فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ دل اویس اپنی ماں سے مل کر جانے لگی اور اس کی ماں اس کی خیریت سے آنے کی دعا دینے لگی، پر شاید آج اس کی ماں کی دعا قبولیت کا شرف کھو چکی تھی۔ باقی سب نے تو قسمت کا لکھا سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن شاویز کیانی کا کسی صورت غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شاویز نے اپنے ایک خاص بندے سے کاشان ملک کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی تھی اور وہ اب صرف صبح کے انتظار میں تھا۔ وہ جلد سے شادی ہال پہنچنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے بھائی جیسے کزن کی شادی کا فنکشن ختم ہونے والا تھا۔ اس نے سوچا تو شہری کے ساتھ کرن کا تھا، پر اب ہو بھی کیا سکتا تھا، اس لیے اب وہ سمارا کی رخصتی پر جلد پہنچنا چاہتا تھا۔ سمارا کو دلہن بنا کر بہت سی دعاؤں میں شہریار کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ گھر جا کر شائستہ بیگم نے اپنی جان سے پیاری بھتیجی اور بیٹے کا صدقہ دیا اور سمارا کے صدقے واری جاتی شہریار کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ سمارا آج بہت خوش تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، اس کا من چاہا لائف پارٹنر جو مل گیا تھا۔ اسے لگا تھا آج اس کی سب دعاؤں کا اثر شہریار کیانی
उसका था। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, पर इंसान को नहीं पता होता कि उसके बाद रब ताला के कितने इम्तिहान बाकी हैं। समारा को शहरयार के सजे सजाए कमरे में लाया गया, जो कि गुलाब और मोतिये के फूलों से सजी सेज थी, और गुलाब की बहुत सी पत्तियां बेड पर भी बिखरी थी। इतना प्यारा कमरा, समारा को कमरे की डेकोरेशन बहुत पसंद आई, पर वो ये भूल ही तो गई थी कि ये उसके लिए नहीं बल्कि किरण के लिए सजाया गया था। फिरोजी और टी पिंक कलर का लहंगा पहना, लाइट मेकअप किए, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शहरयार के आने की बारात जब घर पहुंची तो मजबूरन उसे अपनी माँ के लिए सब रस्मों में हिस्सा लेना पड़ा। जब रस्में खत्म हुई तो उसने खुदा का शुक्र अदा किया। वो अपनी दुल्हन को उधर ही छोड़कर तेज तेज कदम उठाता घर से बाहर निकल गया। वो रैश ड्राइविंग करता हुआ अपने फार्म हाउस पहुंचा, क्योंकि उस वक्त उसे तन्हाई की शदीद जरूरत थी, जो फार्म हाउस के बगैर कहीं और मैसर नहीं थी। अपने करम की कर अदाएं, कर दे इधर भी दो निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, रो रहा हूँ मैं। दरवाजा नोक हुआ। आ जाओ, शहरी की भरी हुई आवाज कमरे में गूंजी। शहरी को अच्छे से पता था आने वाला कौन है। शहरी मेरे दोस्त, ये क्या हाल बना रखा है? शानी ने शहरी को गले लगाते हुए कहा। यार, किरण ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? वो रो रहा था। शानी ने कहा, यार तू रो रहा है? पागल, मर्द नहीं रोया करते यार। उसने मोबाइल में लगा हुआ सॉन्ग बंद कर दिया, जिससे कमरे में खामोशी छा गई। क्यों शानी, मर्द का दिल नहीं होता क्या? मर्द जज्बात नहीं रखता क्या? मर्द को तकलीफ नहीं होती? मर्द को सब कुछ होता है शहरी। शहरी ने रोते हुए शानी से कहा। शानी ने शहरी को पानी का गिलास पकड़ाया, जिसे शहरी ने बगैर पिए हाथ में उठाए रखा। शहरी, बात सुन यार, जो हो गया सो हो गया। किरण खुश है अपनी मोहब्बत से शादी करके, लेकिन तुम ऐसे क्या कुछ बदल सकते हो? नहीं ना। तो जो हो गया सो हो गया, इस सब को भूल कर घर जाओ। यार, तुम्हारा भाभी का क्या कसूर है? वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। शानी ने समारा का नाम लिया ही था कि शहरी ने हाथ में पकड़े गिलास को जोर से दबाया, और गिलास के सारे कांच शहरी के हाथ में चुभ गए, जिससे शहरी का हाथ लहूलुहान हो गया। शहरी ने पटक कर कहा, उसका तो नाम मत ले मेरे सामने। जब वो सब अच्छी तरह जानती थी तो क्यों की उसने मेरे से शादी? हाँ, क्यों की? बड़ा शौक था ना उसे शहरयार कियानी की दुल्हन बनने का। अब उसे पता चलेगा शहरयार कियानी की बीवी बनने का इंजाम। जिस पेशानी नफी करता उसे समझाने लगा, अब तो उन सब का बदला उस मासूम से लेगा। शहरी वो काफी देर उसे समझाता रहा, पर शहरी के कान पर जूं तक न रिंगी। थोड़ी देर बाद शहरी के मोबाइल ने उस खामोशी को तोड़ा। माँ जी कॉलिंग लिखा देखकर शहरी ने कॉल पिक की। शहरी बेटा, किधर हो? टाइम देखा है? सुमारा तुम्हारे कमरे में कब से इंतजार कर रही है। जल्दी घर लौटो, 11:30 हो रहे हैं। ओके माँ जी, मैं पहुंच रहा हूँ, काम से आया था। शहरी ने खुद को ठीक जाहिर करते हुए कहा, और मोबाइल रख के घर की जानब चल पड़ा। रात के 1 बजे वो पेरिस पहुंचे थे। काशान किरण को पार्लर भेजकर खुद अपने फ्लैट में चला गया, जो कि उसके दोस्त ने आने से पहले उसके लिए खरीदा था। काशान को फ्लैट बहुत पसंद आया था। वो अपने रूम को फूलों से सजाने के लिए कहकर बाहर निकल गया। 1 घंटे बाद काशान किरण को लेकर जब फ्लैट पहुंचा तो फ्लैट बिल्कुल सजा हुआ था। निकाह तो वो पाकिस्तान में ही कोर्ट में करके आए थे। किरण को भी फ्लैट बहुत पसंद आया था। वो दोनों कमरे में चले गए। किरण को अपने निकाह के बाद से ही अपने किए पर बहुत दुख हुआ था, इसलिए वो थोड़ी परेशान थी।
کاشان نے اسے گولڈ کی رنگ پہنائی اور پھر باتیں کرنے لگے اپنے مستقبل کے بارے میں۔ ادھر کاشان کی ماں باپ کو پتا چلا چکا تھا کہ اس کا بیٹا پیرس ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے نکل چکا ہے۔ ملک ضمیر احمد نے کاشان کو کال کر کے بہت سنائی تھی اور ناراض الگ ہوئے تھے۔ دلاویز نے بھی کبھی بات نہ کرنے کا بتایا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت ناراض ہے۔ دلاویز کلاس میں نوٹس بنا رہی تھی کہ پیریڈ اوور ہو گیا۔ اگلا پیریڈ دلاویز اور صبا کا فری تھا، اس لیے وہ دونوں گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے کینٹین ایریا کی طرف چل پڑی جو کالج کے مین روڈ کے سامنے تھی۔ دونوں بینچ پہ بیٹھ کر دوبارہ نوٹس بنانے لگی اور ساتھ ساتھ پیٹ پوجا کرنے لگی۔ اسی وقت ایک آدمی نے کسی کو کال کی، سر لڑکی ڈور کے سامنے ہی ہے، آپ جلدی آ جائیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ صبا اور دل دونوں بینچ پر بیٹھ کر برگر کھا رہی تھی۔ تبھی صبا کی نظر مین ڈور پر پڑی۔ ارے واہ، وہ دیکھو، مشہور بزنس مین شہروز کیانی کا بیٹا اور شیر کیانی کا بھتیجا شاویز کیانی آ رہا ہے۔ صبا نے کسی رپورٹر کی طرح اعلان کر کے بتایا، یہ کیوں کالج میں آیا؟ دل نے مزاحیہ لہجے میں کہا، ہاں شاید ایڈمیشن کے لیے آیا ہوگا۔ صبا نے ہنستے ہوئے کہا، یار وہ تو ہماری طرف آ رہا ہے۔ دل نے کہا، ہاں یار کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، آ تو واقعی ہی ہماری طرف رہا ہے، کہیں تم پر عاشق واشق تو نہیں ہو گیا؟ صبا اب بھی مزاح کرے جا رہی تھی۔ دل نے اسے ایک تھپڑ سیدھ کرتے ہوئے کہا، بکواس بند کر صبا۔ گندمی رنگت پہ ہلکی ہلکی داڑھی مونچھیں، گرے آنکھوں پہ سن گلاسز چڑھائے، چوڑا سینہ، اونچا لمبا قد، بلو 3 پیس میں بالوں کو سٹائل کے ساتھ کھڑا کیے، وہ بھرپور پرسنالٹی کا مالک تھا۔ ویسے یار یہ بندہ کتنا ہینڈسم ہے نا؟ صبا دل نے شاویز کو آتا دیکھ کر کہا، ہاں یار لیکن یہ ہم سے کیا بات کرے گا؟ وہ دونوں ابھی بھی خطرے سے بے خبر مزاح میں لگی تھی۔ شاویز اور اس کے 2 آدمی دلاویز کے پاس پہنچے۔ شاویز نے آتے ہی دل کے بازو کو سختی سے پکڑتے ہوئے کھڑا کیا تو وہ ہکی بکی اس ہینڈسم جلاد نما انسان کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ ابھی کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی شاویز اسے پکڑ کر ساتھ لے جانے لگا اور اپنے آدمیوں سے کہا، اس کی دوست کو بھی لے چلو۔ دلاویز اس کے ساتھ تقریباً گھسیٹتے ہوئے جا رہی تھی۔ ان دونوں کو ایسی چپ لگی تھی کہ مانو ان کے منہ میں زبان نہیں ہو۔ کالج کے چوکیدار کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی شاویز کیانی کو روکنے کی، کیونکہ وہ شاویز کو اچھی طرح جانتا تھا۔ شاویز نے جب اسے لینڈ کروزر کے اندر دھکا دیا تو دلاویز کو ہوش آیا۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ دلاویز نے غصے سے کہا، جس پر اگلے ہی لمحے زوردار تھپڑ دلاویز کے 14 طبق روشن کر گیا۔ وہ اسے توانا 25 سالہ شاویز کا تھپڑ برداشت نہ کر پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ وہ تھی بھی تو محض 16 سال کی۔ شہریار گھر پہنچ کر شائستہ بیگم کے کمرے میں گیا، انہیں سلام کہہ کر وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ روم میں داخل ہوتے ہی سامنے بیڈ پہ بیٹھی سمارا نظر آئی۔ وہ ایک پل کے لیے مہوت سا رہ گیا۔ وہ فروزی اور ٹی پنک کلر کے کامدار لہنگے میں لائٹ میک اپ کیے وہ کسی کو بھی دیوانہ بنانے کا ہنر رکھتی تھی۔ شہریار کو لگا وہ اس بیوی قبول کر کے بات ختم کرے۔ اسے لگا اس سب میں سہمی سمارا کا کیا عمل دخل ہے۔ وہ انہی سوچوں میں تھا کہ سمارا نے اوپر دیکھتے ہوئے اسے سلام پیش کیا۔
سمارا کو جب لگا تھا اس کا مجازی خدا اسے دیکھنے میں اتنا مگن ہے تو اب اسے ہی سلام کر لینا چاہیے، پر سمارا نے ہی السلام علیکم کہا۔ شہری تو جیسے نیند سے جاگا تھا، وہ تیز قدم اٹھاتا اسی کے پاس پہنچا، اسے پکڑ کر بیڈ سے نیچے اتارا اور برخی سے سمارا کے رخسار پر تھپڑ دے مارا۔ اسے بالوں سے پکڑتے ہوئے کہا، کون؟ کان کھول کر سن لو، تم لوگوں کی نظر میں میری بیوی ضرور ہو، پر یہ چونچلے مجھے ہرگز پسند نہیں۔ جاؤ جا کر یہ چینج کر کے آؤ، مجھے تمہاری اس حالت سے وحشت ہو رہی ہے۔ اس نے سمارا کا واش روم کی جانب دھکا دیا اور ہاں، اگر ماں جی کو یا اپنے ماں باپ کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں طلاق دینے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ شہری نے شعلے برساتی آنکھیں اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ روتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ وہ کتنی ہی دیر وہ شاور کے نیچے کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ کیا یہ ایسی ہوتی ہے شادی کی پہلی رات؟ کیا سب کے ہسبینڈ اپنی پہلی رات کی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ اس نے روتے ہوئے خود سے سوال کیا، اللہ جی، میں تو دعا میں شہری کو مانگا کرتی، پر مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ایسے نصیب ہوگا۔ مجھے وہ اپنا غبار نکال کر کافی دیر بعد واش روم سے باہر نکلی اور جائے نماز اٹھا کر سامنے بنے اسٹڈی روم میں نماز پڑھنے چلی گئی۔ اسے اس گھر اور شہری کے روم کے سب جگہ کا معلوم تھا، کیونکہ شادی سے پہلے وہ شہری کی بہت اچھی دوست تھی، پر قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ جب وہ بیڈ روم میں آئی تو وہ دشمن جان سو چکا تھا، پیشانی پر بکھرے بال اور چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ سمارا کو با اختیار اس سے اپنے محرم پر بہت پیار آیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بیڈ کے پاس پہنچی اور بیڈ کے کونے میں ٹک گئی، کیونکہ کمرے میں بیڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پہلے تو دلاویز کو غلط ارادے سے لایا تھا کہ وہ اس کی عزت خراب کر دے گا، پھر اس نے سوچا ایسا کام ہو جس سے میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے اور مجھ سے کوئی گناہ بھی سرزد نہ ہو اور ملک خاندان کی عزت بھی خاک میں مل جائے۔ تب اس کے دماغ میں ایک بات آئی، وہ اس کے دل کو بھی اچھی لگی اور اس نے فوراً اس پر عمل کیا۔ اس نے موبائل نکال کر وہاب کو، مولوی اور چند ایک اعتبار کے بندوں کو بلوا لیا۔ کچھ ہی دیر تک وہ سب آنے والے تھے۔ شاویز نے اپنے آدمی کو بھیج کر شادی کا ڈریس بھی منگوا لیا تھا تاکہ مولوی یا کسی دوسرے کو شک نہ ہو۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ ایک خوبصورت سے کمرے میں موجود تھی۔ کمرے میں داخل ہونے والے کو وہ اچھی طرح پہچان چکی تھی۔ دلاویز نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے چیخ کر کہا، مجھے کیوں لایا ہے یہاں؟ شاویز نے ایک نظر اس کے معصوم اور کم عمر سراپے پر ڈالی اور دوسری اس کے ہاتھوں پہ جو اس کے گریبان پہ تھے۔ اس نے غصے سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور اسے بیڈ پہ دھکا دیا۔ اس کی ٹانگ کو اپنی طرف کھینچ کر انگارے بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا، غور سے میری بات سنو دلاویز۔ دلاویز نے جب شاہ نواز کو ایسے روپ میں دیکھا تو وہ ڈر کے مارے کچھ بول ہی نہیں پائی، بلکہ اس کی زبان خوف سے تالو کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اگر تم بغیر کوئی شور شرابے کیے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ تم عزت سے بھی جاؤ گی اور جان سے بھی۔ اس نے بے حسی سے اسے چھوڑ کر کہا، اگر تم نکاح کے لیے ہاں کرتی ہو تو تمہیں اور تمہاری دوست کو میں جانے دوں گا۔ دھمکی دیتے ہوئے اس نے اس کے سامنے 2 آپشن رکھے، نہیں نہیں، میں کبھی آپ سے نکاح نہیں کروں گی، بے شک آپ میری جان لے لیں، دلاویز نے روتے ہوئے کہا۔ اور ریلی؟ شاویز نے اس چھوٹی سی لڑکی کی جرأت دیکھی اور غصے سے اس کی جانب بڑھا، تو ٹھیک ہے، جان سے پہلے تمہاری عزت جائے گی۔ شاویز نے اسے بالوں سے پکڑ کر خود سے قریب کیا اور یہ کہتے ہوئے شاویز نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا۔ تب دلاویز کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر گرے، ساتھ ہی شاویز نے اسے آزاد کرتے ہوئے پوچھا، کرو گی نکاح یا مزید ٹریلر دکھاؤں؟ دلاویز نے روتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی، میں کروں گی۔ گڈ، سمجھدار ہو۔ یہ رہا نکاح کا ڈریس اور ساتھ ہی اس کی دوست صبا کو کمرے میں لایا گیا۔
اپنے دوست کو تیار کرو نکاح کے لیے، اگر اپنی اور اپنی دوست کی سلامتی چاہتی ہو تو شاویز صبا سے کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد صبا دلاویز کو دلہن بنا کر لے آئی۔ شاویز نے کہا مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ دلاویز ملک ولد رمیز احمد ملک، آپ کا نکاح شاویز علی کیانی ولد شہروز علی کیانی کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے بے حس کی طرف دیکھا جو اس آنکھوں ہی آنکھوں میں وون کر رہا تھا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ سب اسے مبارکباد دیتے ہوئے چلے گئے۔ نکاح کے بعد صبا اور دل اس کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ اب انہیں جانے کی اجازت دے۔ وہ کمرے میں آیا اور دل کو جھٹکے سے خود سے قریب کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، مبارک ہو مسز شاہویز کیانی۔ شاویز نے دلاویز کو کہا تو وہ اسے خود سے دور کرتی ہوئی بولی، اب ہمیں جانے دیں۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ شاویز نے کہا، صبا تم آشی اپنی دوست کو کال کرو اور کہو کہ اگر تم دونوں کے والدین اس سے تم دونوں کا پوچھیں تو کہنا کہ تم دونوں اس کے ساتھ ہو۔ صبا نے کہا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اچھا لگتا ہے تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں ہے۔ اس کے کہنے پہ دل کی زبان فوراً پسلی، آپ مجھ سے نکاح کرنے کے بعد اب صبا کو عزت کی دھمکی دے رہے ہیں؟ ارے نہیں نہیں مسز شاویز، میں خود ایسا کچھ نہیں کروں گا، بلکہ میرے آدمی جو باہر کھڑے ہیں وہ 1 منٹ میں تمہاری دوست کی عزت کو 4 چاند لگا دیں گے۔ صبا نے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں آشی کو کال کرتی ہوں۔ پھر صبا نے آشی کو ایسا ہی کہا جیسا اسے کرنے کے لیے اس سے کہا تھا گیا تھا۔ صبا اب تم ذرا اس کمرے میں چلی جاؤ، کیا تم نہیں جانتی کہ آج تمہاری دوست کی ویڈنگ نائٹ ہے؟ تو اس لیے تم آرام سے سامنے والے کمرے میں چلی جاؤ۔ اگر بھاگنے کی یا کسی اور چلاکی کی کوشش کی تو مجھے الزام نہ دینا کہ کچھ بتایا نہیں تھا۔ دیکھو مسٹر شاویز، دل ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کی زندگی خراب مت کرو۔ صبا اس کی باتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اس لیے اس سے بولی، تمہیں جتنا کہا اتنا کرو، جاؤ۔ اور صبا کمرے سے باہر نکل گئی۔ دل کو ابھی بھی ڈر تھا کہ وہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ اس نے کمرے لاک کیا اور دل کی طرف بڑھنے لگا۔ دل پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ اس نے دل کا بازو پکڑا اور کھینچ کر اس کا دوپٹہ اس سے لگ کیا تو دل روتے ہوئے بولی، پلیز ایسا مت کریں۔ لیکن وہ دل کو بیڈ پہ دھکا دیتا ہوا مکمل اس پہ قابض ہو چکا تھا۔ وہ بے حسی سے اپنی ہی عزت کو لٹیروں کی طرح لوٹنے لگا۔ پیپ پیپ پیپ، شہریار نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو صبح کے 5 کا الارم بج رہا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ جب وہ شاور لے کر آیا تو سمارا کو سوتے ہوئے پایا۔ اسے غصہ تو بہت آیا کہ وہ اس کے بیڈ پہ بڑے آرام سے سو رہی ہے، پر دوسرا خیال اسے یہ آیا کہ اس کمرے میں تو صوفہ ہی نہیں تو وہ کدھر سوتی۔ میں کیوں اس کے بارے میں سوچنے لگا، میری بلا سے جہنم میں جا کر سوتی۔ وہ اب اسٹڈی روم میں داخل ہوا تاکہ نماز ادا کر سکے۔ وہ نماز ادا کر کے کمرے سے باہر نکل گیا اور ملازمہ کو دن میں اپنے کمرے میں صوفہ رکھنے کا کہہ دیا اور خود شائستہ بیگم کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھی۔ انہیں سلام کر کے وہ دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ بیڈ خالی پڑا تھا۔ اسے اسٹڈی روم میں سمارا نماز ادا کرتی نظر آئی تو وہ اب بلا وجہ سونے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ آفس تو اسے شائستہ بیگم نے جانے نہیں دینا تھا آج کے دن۔ سمارا اسٹڈی سے باہر نکلی تو اس کی نظر سامنے بیڈ پر لیٹے شہری پر پڑی۔ اس نے جلدی سے سلام کیا۔ شہریار نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر سلام کا جواب دیا جیسے اس پر احسان کر رہا ہو۔ سمارا نے بھی خاموشی میں ہی عافیت جانی اور اپنے بال سلجھانے لگی۔ مہرون کلر کا خوبصورت سا ڈریس جس پر گولڈن کام بنا تھا، اس میں سمارا کے نیم بال اور معصومیت جو شہری کو دیوانہ کر رہی تھی۔ شہری، یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ وہ سمارا ہے، کرن نہیں۔ اس کے دل کے کسی کونے سے آواز آئی، وہ صرف سمارا نہیں بلکہ مسز شہریار کیانی ہے۔
اسے تم دیکھنے کا پورا حق ہے۔ لیکن وہ اپنے دل کو ڈپٹتا ہوا اس کا خیال دل سے نکالنے لگا۔ سمارا نے ہلکا سا میک اپ کرنے کے بعد پلٹ کر شہری کی طرف دیکھا تو شہری بھی ایک دم اٹھا اور دل کی باتوں کو چھوڑ کر چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے سمارا سے بولا، جو میں نے رات کو سمجھایا تھا وہ یاد ہے نا؟ شہری اس پر چور نظر ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جی جی جی، یاد ہے۔ تو چلو پھر نیچے چلتے ہیں، اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ یہ سب دکھاوا ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ سمارا کے ایسے دیکھنے پہ شہری اسے وضاحت دیتا ہوا بولا۔ صبح جب دلاویز کی آنکھ کھلی تو وہ شاویز کے مکمل حصار میں تھی۔ شاویز کا ایک بازو اس کے پیٹ پر سے ہوتا ہوا اس کی کمر تک گیا تھا، جس کی شاویز کی ایک لات اس کی پنڈلی کے اوپر تھی۔ دلاویز مکمل طور پر اس کی قید میں تھی۔ دلاویز کل رات کے بارے میں سوچنے لگی۔ کل تک تو شاویز اس ظالم گٹیا اور پتہ نہیں کیا کیا لگ رہا تھا، پر اب اس کو دیکھ کر دلاویز کا دل چاہا کہ کاش وہ شاویز کے ساتھ ساری زندگی گزارتے۔ یہ شاید نکاح کے 3 بولوں کا اثر تھا کہ 2 دشمنوں کا بھی نکاح کر دیا جائے تو اس پاکیزہ رشتے میں محبت قدرت عمل ہے۔ دلاویز نے شاویز کو آواز دی، شاویز! شاویز کو اپنے پاس کسی دوسرے وجود کا احساس ہوا تو اس نے آنکھ کھول کر دلاویز کو دیکھا تو اسے سب یاد آ گیا۔ اب تو جانے دیں۔ دلاویز نے جب اپنے ماں باپ کا سوچا تو اسے پھر سے رونا آیا۔ جانے دیں اب۔ آپ نے مجھے کس کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ دل یہ کہتے ہی اپنے باپ بھائی کا سوچ کر رونے لگی۔ چپ، ایک دم چپ۔ میں نے تمہارا ریپ نہیں کیا، تم سے نکاح کیا ہے۔ بیوی کے ساتھ ایسا کرنا کون سا گناہ میں شامل ہے؟ شاویز نے سختی سے اس کی کلائی مروڑتے ہوئے پوچھا۔ یہ گناہ نہیں، پر آپ کا طریقہ غلط ہے۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کر کے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ یہ سنتے ہی شاویز کو تپ چڑھ گئی۔ بکواس بند کرو۔ میں تم سے نکاح کیے بغیر بھی یہ سب کر سکتا تھا۔ یہ تو شکر مناؤ، میں نے تم سے نکاح کے بعد یہ سب کیا۔ اب جلدی سے یونیفارم پہنو تاکہ تمہیں کالج چھوڑ دوں۔ اس نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ وہ کیا؟ سیدھی طرح بولو، جو بھی بولنا ہے۔ وہ مجھے شاور لینا ہے، میرا جسم نہ۔ وہ اتنا ہی بول پائی تھی اور شرم سے نیچے دیکھنے لگی۔ اوکے اوکے، وہ سامنے واش روم ہے، جاؤ جا کر شاور لے لو۔ شاویز نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے شاور لے آئی۔ تب شاویز نے بھی جلدی سے شاور لیا۔ شاویز نے دلاویز اور صبا کو ایک 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر ناشتہ کروایا اور پھر کالج کے لیے نکل گئے۔ راستے میں شاویز نے دونوں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، ورنہ اپنا انجام کی خود سوچ لینا۔ اور ہاں، اب تم دونوں جاؤ۔ سمارا اور شہری نیچے آئے تو ناشتے کی میز پر سب ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ سمارا نے سب کو سلام کیا، شہریار نے بھی سب کو سلام کیا اور دونوں ساتھ ساتھ کرسی پر بیٹھ گئے۔ ناشتے کے بعد شہری تو باہر دوستوں میں نکل گیا، جبکہ سمارا شائستہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سمارا بیٹا، تم تو جانتی ہو کن حالات میں تم شہری کی دلہن بنی ہو۔ ابھی وہ تم سے رویہ اچھا نہیں رکھے گا، میں جانتی ہوں، پر یہ تو عورت پر ہوتا ہے کہ وہ مرد کو کتنا جلدی اپنے بس میں کرتی ہے۔ وہ سمارا کو پیار سے سمجھا رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، عورت کا حسن ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، جو تم ماشاءاللہ بہت ہے، تو انشاءاللہ جلد ہی تمہیں بھی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ وہ اسے پیار سے گلے لگاتے ہوئے دعا دینے لگی۔ انشاءاللہ پھپھو، سمارا نے کہا۔ سمارا دن کا کھانا کھا کر اپنے روم میں چلی گئی اور روم میں صوفہ پڑا دیکھ کر خوش ہوئی
کہ آج وہ سکون سے سو پائے گی، اور پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سلیپنگ کوئن شیلا بیگم کو رو رو کر خود پر غصہ آنے لگا کہ وہ اگر کرن کی بات مان لیتی تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس بات کو آج پورا ایک مہینہ ہونے کو تھا۔ اس مہینے میں انہیں کتنی ہی بار کرن بہت یاد آتی تھی۔ ماں تھی نا، کرتی بھی کیا، اور کرن نے بھی کون سا کم کیا تھا ماں باپ کو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ شاویز لاؤنج میں داخل ہوا۔ ماما جانی کدھر ہیں؟ کھانا دے دیں۔ اچھا آتی ہوں۔ وہ شاویز کو لنچ دینے کچن میں چلی گئی۔ شاویز میری جان کدھر ہوتے ہو؟ ایک مہینہ ہو گیا ہے کرن کو گئے ہوئے اور تم بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ تمہارے پاپا بھی اپنے کمرے کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ ماما، شاویز نے شیلا بیگم کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آپ بھول جائیں سب۔ کرن آپی نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ نکاح کرنا غلط بات تو نہیں، اور اسلام میں بھی پسند کی شادی کی اجازت ہے، اس لیے آپ آپی کرن سے کورٹ پر بات کر لیا کریں۔ وہ اب ماں کو کیا بتاتا، وہ اپنا بدلہ لے چکا ہے، اس لیے اب اسے اپنی بہن کی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی۔ شیلا بیگم بھی بیٹے کی باتوں سے خاموش ہو گئیں۔ دلاویز نے اور صبا نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ جیسے شاویز نے ان دونوں سے کہا ایسا ہی کیا۔ شاویز کے آج کل دن نہیں گزر رہے تھے اور ہر وقت دلاویز کو سوچتا رہتا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اس کے ساتھ رات گزار کر طلاق دے دے گا، پر اب جب وہ اس طلاق دینے کا سوچتا تو اس کا دل یہ سوال کرتا، کیا تم اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ لو گے؟ کیا تم یہ برداشت کر لو گے کہ کوئی دوسرا مرد اسے چھوئے؟ نہیں، نہیں، وہ صرف میری بیوی رہے گی، میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ شاویز کے دل سے آواز آئی۔ شاویز دلاویز کے کالج گیا اور چوکیدار سے کہا، مسز شاویز کو بلاؤ۔ چوکیدار حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے دلاویز رمیز کو بلاؤ۔ چوکیدار جی اچھا کہتا ہوا دلاویز کو بلا لایا۔ شاویز دلاویز کو تھوڑی سائڈ پر لے گیا۔ بات سنو، تم کل صبح کالج کے لیے گھر سے نکلو گی پر کالج نہیں جاؤ گی، تم بس اسٹاپ پر رکو گی، ادھر سے تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ لیکن کیوں؟ دل نے سوال کیا۔ چپ، کوئی سوال نہیں، تم اب بھی میرے نکاح میں ہو، سمجھی، اور بیوی کو شوہر کی بات ماننی چاہیے۔ وہ اسے کہتا ہوا فوراً اپنی لینڈ کروزر لے کر کالج سے نکل گیا۔ دلاویز نے گھر جاتے ہوئے صبا سے اس بات کا ذکر کیا تو صبا نے اس سے کہا، دیکھو دل، جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، پر اب وہ تمہارا شوہر ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے ساتھ جانا غلط ہے، اور ویسے بھی تم اب کر بھی کہہ سکتی ہو۔ شاویز اور دلاویز کے نکاح کو 4 مہینے ہو چکے تھے۔ شاویز ہر ہفتے کے روز دلاویز کو صبح لے کر جاتا اور کالج کی چھٹی کے وقت اس گھر سے کچھ فاصلے پر چھوڑ دیتا۔ آج بھی ہفتہ تھا۔ دلاویز شاویز کے فلیٹ پر تھی۔ دلاویز کو بھی اب اپنا شوہر اچھا لگنے لگا۔ کچھ شاویز کی قربت ہر ہفتہ اور کچھ اس نکاح کی وجہ سے دلاویز کو اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن دل تو شاید شاویز کی بس ضرورت تھی، لیکن وہ اسے اپنے مطلب کے لیے ہر ہفتہ بلا لیتا تھا۔ ویسے آپ کب میری ماما بابا سے ہمارے متعلق بات کرنے گئے؟ تھوڑا صبر کر کو یار، ٹائم آنے دو، بات بھی کر لیں گے۔ ساتھ ہی وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا چکا تھا اور پھر اپنی پیاس بجھا کر اسے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ سمارا اور شہری کے درمیان آج 4-5 مہینے بعد بھی کوئی رشتہ قائم نہ ہو سکا تھا، پر شہری کو اس کی عادت ضرور ہو گئی تھی، اور عادت پیار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ شہریار کمرے میں آیا تو سمارا نے کہا، آپ آ گئے؟ شہری نے کوئی جواب نہیں دیا اور چینج کر کے بیڈ پر آ گیا۔ سمارا بھی لائٹ آف کر کے صوفے پر لیٹ گئی۔ سمارا اب روز صوفے پر ہی سوتی تھی۔ ابھی سمارا کو سوئے ہوئے 2 گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے کہ سمارا نے دیکھا کچھ لوگ شہری پر فائرنگ کر دیتے ہیں اور شہری خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے۔ سمارا چیخ مار کر اٹھی
اور بھاگ کر شہری کے بیڈ پر جا کر اس کے گلے سے لگ کر رونے لگ گئی۔ نہیں نہیں، شہر یار کو کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں، میرے شہری کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ بدحواسی میں روتے ہوئے بول رہی تھی۔ شہریار نے غصے سے لائٹ آن کی کہ سمارا کو پیچھے دھکیلا۔ دور ہٹو، تم سمجھتی کیا ہو؟ ہاں، میں تمہیں کبھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا، تمہیں دور رہا کرو مجھ سے۔ میری بھیک میں ملی محبت تو تمہیں مل سکتی ہے، بلکہ تمہیں میرے نکاح میں بھی بھیک میں لیا گیا ہے، سنا تم نے؟ اور وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر گاڑی لے کر نکل گیا۔ وہاں سمارا اپنی خراب قسمت پر بیٹھ کر روتی رہی۔ دل اویز بیٹا، اٹھو، کالج نہیں جانا؟ نجمہ بیگم نے دل اویز سے کہا۔ جانا ہے ماما، اٹھ رہی ہوں۔ اور دل اٹھ کر کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔ آج جمعہ تھا، کل اسے شاویز کی طرف بھی جانا تھا۔ اس کی آج طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ دل اویز نے سوچا پڑھائی کے برڈن کی وجہ سے ہے۔ نجمہ بیگم نے دل اویز کا ناشتہ ٹیبل پر لگا کر کہا، دل بیٹا، میں ذرا سبزی لینے جا رہی ہوں، آج تازہ پالک اور گوشت بنانے کو دل کر رہا ہے، تم ناشتہ کر کے مین ڈور کو باہر سے لوک کر جانا۔ اوکے ماما۔ اور دل اویز ناشتہ کرنے لگی۔ اس نے انڈے کا پہلا نوالا ہی لیا تھا کہ اس کا دل بری طرح سے خراب ہونے لگا اور دل اویز بنا ناشتہ کیے ہی کالج چلی گئی۔ صبا بھی اس کے ساتھ تھی۔ ابھی وہ کالج سے کافی دور تھی، آج بس نے بھی ادھر اتارا تھا، انہیں اب ادھر سے آٹو سے جانا تھا۔ ابھی انہیں کھڑے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دل اویز چکر آنے سے بے ہوش ہو کر گرنے لگی۔ وہ تو صبا اس کے ساتھ تھی جس نے سنبھال لیا، ورنہ وہ گرتی تو اسے چوٹ لگ جاتی۔ صبا اس سے کافی بڑی تھی۔ صبا اسے اپنی ایک جاننے والی کے کلینک لے آئی جو قریب ہی تھا۔ اس کا ڈاکٹر علینا نے چیک اپ سے پہلے اسے کالج یونیفارم میں دیکھ کر حیران ہوئی کہ شاید یہ اس کا ناجائز ہے۔ پھر بھی اس نے صبا سے پوچھا، کیا یہ میرڈ ہے؟ جی جی، میرڈ ہے، 4-5 منتھ سے، صبا نے جواب دیا۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں نا ڈاکٹر؟ صبا نے پوچھا۔ ارے نہیں نہیں،